خودی پوڈکاسٹ۔ السلام علیکم جی، میں عامر بھٹی اور میں عاطف سیاہ۔ آج ہم ایک خودی کے پلیٹ فارم سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا منتھلی ریویو کا ایک سلسلہ ہوگا۔ لاسٹ منتھ میں جن آرگنائزیشنز کو ہم نے کور کیا ہوگا ان کی کچھ چیزیں جو کہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہم اس کے اوپر تھوڑا گپ شپ کریں گے۔ ان کے نیش ایریاز کے اوپر ہم تھوڑی گپ شپ کریں گے اور خودی کی ٹیم اس کے اوپر تھوڑا ریویو کیا کرے گی۔ تو آج انشاءاللہ آتے بھائی ہم 4 آرگنائزیشنز کو جن کو ہم نے مئی میں کور کیا، جس میں کہ کینسر کیئر ہاسپٹل، اس میں کیلی گرافی جو خبیب فاؤنڈیشن کی، اور تیسرے نمبر پہ ہمارا ایک وزٹ تھا جو کہ محمدی آئی ٹرسٹ میں، اور ان دی لاسٹ جو ہماری ایک سکارف ڈسٹریبیوشن تھی اس کے اوپر ہم تھوڑا گپ شپ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کینسر کیئر ہاسپٹل کے اوپر۔ کینسر کیئر ہاسپٹل پاکستان کا فرسٹ ہاسپٹل ہے جہاں پہ کہ کسی بھی سٹیج کے پیشنٹ کو نہ نہیں کی جاتی، 100% وہاں پہ ٹریٹمنٹ فری ہے۔ دیر از نو کیش کاؤنٹر، دیر از نو بینک، دیر از نو چیریٹی باکس۔ اور جو سب سے جو ان کی جو خوبصورتی اور ایک جو نیش ایریا ہے، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا پہلا ہاسپٹل ہے جس میں پیلیٹیو کیئر یونٹ ان کا بنا۔ تو آپ کی فیلنگ کیسی تھی کینسر کیئر کو لے کے؟ میری فیلنگ جی وہ تھی جی کہ انہی کے فیض سے بازار عقل روشن ہے، جو گاہ گاہ جنوں اختیار کرتے ہیں۔ میری فیلنگ تھی جب میں کینسر کیئر میں گیا تو اس کے سب سے جو مین جو ان سی دیوار تھی اس پہ ہی میں نے یہ شعر لکھا ہوا دیکھا، فیض کا یہ شعر۔ تو میں نے جب وہ شعر پڑھا تو میں پہلی جو سوچ آئی کہ مجھے یہ لگا کہ جیسے کوئی عقل والے اور دل والے ایک چھت کے نیچے اکٹھے ہو گئے۔ میں تھوڑا سا یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ کینسر کیئر ہاسپٹل کے بارے میں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں، میں ان کے لیے ضرور یہ کچھ بات آپ کو عرض کروں گا کہ اگر میری آواز کوئی سن سکتا ہے تو ضرور سنیں، وہ میڈیا والے، وہ ضرور وہ لوگ جو اس ملک کے لیے جو ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، جو مریضوں کے شکوے شکایتیں جو مشکلات ہیں وہ دکھاتے ہیں۔ میری یہ گزارش ہے کہ وہاں پہ جا کے دیکھیں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک دبئی سے ایک خاتون آئی ہوئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں 20 لاکھ روپیہ خرچ کر کے یہاں پہ آئی ہوں دوبارہ، اور ان کا اس عملے کے بارے میں جو الفاظ گونج رہے ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کتنی خوبصورت روحوں کے اور کتنے خوبصورت ان کے ماں باپ ہیں، یہ کن کی اولادیں ہیں جو نہ بیٹھ کے جو نہ چائے پیتے ہیں، جو نہ کھاتے ہیں، آرام ہی نہیں کرتے۔ پاکستان زندہ باد کے نعرے پاکستان کے زندہ باد۔ حقیقت یہ ہے کہ کینسر کیئر میں جا کر مجھے فخر ہوا کہ میں پاکستانی ہوں۔ میرا خیال ہے ایسی فیلنگ اگر ہم کینسر کیئر ہاسپٹل کے اندر جو ہماری آئی ہیں اگر تھوڑا غور کریں تو میرا خیال ہے ہم خودی کی ٹیم جب پہلی دفعہ انڈس ہاسپٹل گئے تھے تو کچھ ایسی فیلنگز وہاں پہ دیر از نو کیش کاؤنٹر، لوگ آ رہے ہیں۔ یہ 2 ہاسپٹل ہی ہیں، یا انڈس ہے یا کینسر کیئر ہاسپٹل ہے، جہاں لوگوں کی چمکتی ہوئی آنکھیں۔ وہ ڈاکٹر شہریار صاحب نے کہا نا کہ جی ہم صرف 2 چیزیں پوچھتے ہیں، زکوٰۃ لگتی ہے نہیں لگتی ہے، جس کو لگتی ہے اس کے لیے بھی فری، جس کو نہیں لگتی اس کے لیے بھی 100% فری۔ بہت بڑھ کے ہے۔ پیلیٹیو کیئر انسٹیٹیوٹ کے بارے میں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ہم اپنے عام آدمی کو بھی بتا دیں کہ پیلیٹیو کیئر جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ کیا ہے۔ وہ پیشنٹ جو اس اسٹیج میں پہنچ جاتے ہیں کینسر کے جہاں پہ وہ اب سروائیو نہیں کر سکتے، اس حالت میں بھی یہ پاکستان کا انہوں نے بتایا تھا کہ یہ واحد ادارہ ہے جہاں پہ وہ اس اسٹیج کے پیشنٹ کو بھی لیتے ہیں۔ اور وہاں کے جو فرشتہ صفت انسان جن کو میں آف دا کیمرہ ملا اور پھر میں نے ان کو کہا کہ اور واقعی یہ حقیقت ہے کہ اگر اللہ نے اگر لوگوں نے اگر دیکھنا کسی زندہ ولی کو تو وہاں کے جو تھے ہیڈ تھے، ریاض الرحمان نام تھا شاید، پروفیسر ریاض الرحمان ڈاکٹر، جی وہ کس طرح وہ خاتون بھی ان کے بارے میں کتنی تعریفیں کر رہی تھی۔ تو انہوں نے ایک بتایا اس میں کہ ہم یہاں پر لوگوں کو اتنا پیار دیتے ہیں، اتنا ان کی کیئر کرتے ہیں کہ وہ ان کا جو تھاٹ پروسیس ہوتا ہے جو موت کے بارے میں وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس جگہ پر آخری لمحے تک لوگوں کو امید دی جا رہی ہے۔ مطلب اگر اس کو تھوڑا اور آسان کریں تو پیلیٹیو کیئر یونٹ کا مطلب یہ ہوا کہ جو پیشنٹ جن کا بالکل لاسٹ اسٹیج ہے، یہ ہاسپٹل انہیں کہتا ہے کہ آپ پیشنٹ کو گھر میں نہ رکھیں بلکہ گھر کے افراد ان کے ساتھ یہاں پہ شفٹ ہو جائیں، اور ان کی اگر آپ بلڈنگ کا اسٹرکچر تو کتنا خوبصورت ایک اسٹوڈیو اپارٹمنٹ ہے، اندر کچنیٹ ہے، آپ اپنی بالکنی ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک بالکنی ہے،
اپنی کوکنگ خود کریں. ایون مجھے آئی اسٹل ریممبر کہ انہوں نے کہا کہ ایک پیشنٹ ہمارے پاس تھیں اور کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا, تو کہتے ہیں انہوں نے اس سے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے کہا جی میں گھر جانا چاہتی ہوں اور میری گرینڈ ڈاٹر کی برتھ ڈے ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو کہا کہ آپ نے برتھ ڈے جو ہے وہ آپ نے برتھ ڈے وہاں پہ نہیں کرنی, آپ نے برتھ ڈے جو ہے وہ ہم آپ کے یہاں ہاسپٹل میں سیلیبریٹ, تو انہوں نے اپنی اس گراؤنڈ میں اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا. دیٹ واز امیزنگ, دیٹ واز امیزنگ. مطلب ان کی ایک ٹیم, میڈم غزالہ امیزنگ, ڈاکٹر شہریار ان کی ٹیم, خاص طور پہ ایک ان کی وہ جو ڈاکٹر عریشہ, ایوری بڈی واز گڈ, ڈاکٹر کامران, ان کے جو ایم ایس, کمال کے لوگ. اور مجھے, میں یقین کریں جب پہلی دفعہ اس ہاسپٹل میں گیا نا عاطف بھائی, تو یہ جو ریاض الرحمان صاحب, ڈاکٹر صاحب جو ہیں, ڈاکٹر ریاض الرحمان, انہوں نے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے مجھے شرم آ رہی تھی کہ یار اتنا ہمبل ڈاکٹر یار, اتنا مطلب مزیدار پرسنالٹی. چلے جی, ایک تو کینسر کیئر, اٹ واز ونڈرفل ایکسپیرینس. اچھا جی, اب دوسری چیز محمدیہ, مطلب کمال. دیکھیں نا عاطف بھائی, وہ اس دن بھی جب ہم ان کے ہاسپٹل گئے تو اس پہ گپ شپ ہوئی کہ لوگ پاکستان کی خاطر کام کرتے ہیں, کچھ لوگ اپنے شہر کو پے بیک کرتے ہیں. ندیم شفیق صاحب اور ان کے والد صاحب جیسے, دے آر ویری ریئر کہ جو اپنے ایریے کو پے بیک کرتے ہیں نا. شاد باغ, میں لاہور میں. عامر بھائی میں آپ کو یہاں پہ روک کے اس جو آپ کی چھوٹی سی اسپیچ تھی وہاں پہ, میں اس کی طرف ریفر کروں گا کہ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ وہ ایریا کیا ہے جہاں پہ محمدی ہے, تاکہ ہمارے ایک عام لے مین کو پتہ چلے. اور وہ جو آپ کی اسپیچ کا ریفرنس میں ضرور کہوں گا, میں زندگی میں پہلی دفعہ شاد باغ گیا تو محمدی مصری شاہ کے ساتھ جو ان سا ہے, مطلب ایک لاہور کی ایک سائڈ ہے, اندرون نہر سے بھی رستہ ہے, ادھر یو ای ٹی والی سائڈ سے بھی رستہ ہے. مطلب عام ایک لے مین کا وہاں پہ کوئی کام نہیں, انٹل انلیس کوئی وہاں پہ کوئی رشتہ داریاں ویسے نہ رہتا ہوں, آپ کوئی نہیں گیا. اچھا اب آپ یہ سوچیں کہ ہم اس دن میرا خیال ہے کوئی شاید 15 کے قریب گیسٹ ہمارے ساتھ گئے ہیں, کمیونٹی بزنس کمیونٹی گئی ہے, ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو پہلے شاد ہو گیا. اور وہی بات اس دن ہم نے کی کہ اگر جتنی آج ہمیں یہاں پہنچنے میں تکلیف ہو رہی ہے, اب سوچیں اس ایریے سے جب پیشنٹ نے نکل کے شہر میں کسی ہاسپٹل میں جانا ہوتا ہے, ان کو تو قریب بھی آتے بھائی کون سا ہاسپٹل لگے گا, ان کو یا مغل لگے گا یا رحمت جو ہے ٹاؤن شپ میں. ویسے مین ہاسپٹل اگر آپ دیکھیں میرا خیال ہے ان کو تو جو نیو ہاسپٹل بھی دور ہے, ان کو تو سروسز وہ بھی دور ہے, جیل روڈ, اور وہ بھی نہ کرتے ہوئے کو آدھا پونے گھنٹے کی کم از کم. پھر وہ دیکھیں نا کتنا خوبصورت کام, 900 پیشنٹ پر ڈے, 900, یہ عام مطلب اتنی تو مطلب آپ سوچیں نا ہاسپٹلس کے اندر جو ٹریفک نہیں. اب پورا ایریا شاد باغ کا پچھلے لاسٹ آپ کہہ لیں 42 ایئرس سے وہاں سے مستفید. کارڈیک انہوں نے ساتھ شروع کر دیا, انہوں نے ENT انہوں نے وہاں پہ بٹھا دیا, فزیو تھراپی لیڈیز کی وہاں پہ ہو رہی ہے اور ہم نے خود بھی دیکھی ہے. بچوں کے لیے انہوں نے وہ جو بچوں کے پیٹ کے لیے وہاں پہ انہوں نے سروسز شروع کر دی. دے آر ڈوئنگ سچ اے گریٹ. دیکھیں عامر بھائی, میں جب وہاں پہ گیا نا تو چونکہ ہم تو پہلے ہمارا وزٹ ہو چکا تھا, تو وہاں پہ میں نے ایک لکھا دیکھا روشنی کے سفیر. واہ. تو میں نے دل میں سوچا کہ یار کہ واقعی یہ دل سے جو نکلی ہے نا بات وہ یہی ہے. تو آپ نے ابھی کہہ دیا نا 800-900 پیشنٹ, اور ہمارے سننے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ 800-900 پیشنٹ کو انٹرٹین کرنا. اور جب ندیم شفیق صاحب جس طرح پین لے کر بتا رہے تھے, تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو تار سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے, جو ساز پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح ایک انسان اپنے اس علاقے کے لیے پریشان ہے اور اپنی زندگیوں کو وقف کر کے بیٹھے ہیں. وہ باپ, وہ عظیم باپ اور وہ اس کا بیٹا. اور انہوں نے آپ سے جو ڈونیشن کے حوالے سے اپنا جو ان کو شرم آتی تھی وہ بھی ذرا شیئر کریں نا. آپ کتنی بڑی بات جی, ہمارے نام کے ساتھ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لگتا ہے, محمدی ہے, تو ہمیں نا شرم آتی, مانتے ہوئے شرم آتی ہے. بالکل سادگی کی انتہا ان کے وہ فرشوں سے آپ لگا دیں. ہاں ٹائل والے کون سے ایک سٹوری ہے جی, وہ کیا ٹائل کمپنی, مگو ٹائل. وہ آپ سوچیں نا جی, انہوں نے کہا کہ جی جتنی وہ لیفٹ ٹائل سے اپنے ذہن سے انہوں نے وہ انٹیریئر ڈیزائنر بنے ہیں, اور کتنا خوبصورت. عامر بھائی میں ایک سوال اپنے ناظرین کے لیے ضرور کرنا چاہوں گا, کیونکہ ہم تو ایک عرصے سے کر رہے ہیں وہ, تو وہ جو ہم جو فلنتھراپسٹ جو ہم وہاں پہ لے کے گئے, ہم نے جو وزٹ کروایا, تھوڑا سا ناظرین کے لیے بھی بتائیں کہ اس کا پرپز کیا ہے. یہ سر دیکھیں
آتے بھائی پازیٹیو سائڈ آف پاکستان لوگوں کے سامنے ہی نہیں. جی جی ہم لاہور شہر میں رہتے ہیں, لاہور شہر میں رہتے ہوئے ہمیں نہیں پتہ کہ شادباغ کے علاقے میں پچھلے 42 ایئر سے ایک ہاسپٹل اتنی شاندار سروسز دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم گئے, ہم جب فلنتھراپسٹ کو لے کے جاتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو بھی پتہ لگے. جی ہاں, ان لوگوں کی کیا خواہش ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی نئی آپ کے پاس ایسی آرگنائزیشن یا ڈسکوری آ جائے جو کام اچھا کر رہے ہو, آپ ہمیں ان کے ساتھ کنیکٹ کروائیں. تو یہ ایک زبردست قسم کا ایک کمبینیشن بن جاتا ہے. ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یار ہماری زکوٰۃ صدقات ایسے اداروں میں جائیں جو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا ادارے سب بہت اچھا کام کر رہے تھے, کچھ ادارے ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں, کچھ ادارے چھپے رہ جاتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو چھپے ہوئے ادارے ہیں نا ان کو لوگوں کے سامنے بالکل, اور محمدی اس کی ایک جیتی جاگتی مثال. اچھا جی, 2 چیزوں کی. تیسری کیلیگرافی خبیب فاؤنڈیشن, کمال کیا زبردست ندیم صاحب کا ویژن جو خبیب فاؤنڈیشن, کمال. مطلب آپ دیکھیں نا کہ جی انہوں نے کہا کہ ہمارا ہر بچہ جو ہے نا تیکوانڈو سیکھتا ہے. جی ریزن بیہائنڈ وہ کہتے ہیں کہ جی جتنے بلیک بیلٹ ہمارے پاس ہیں کہیں پہ بھی نہیں ہوں گے, وہ گرین بیلٹ ہیں, وہ جون سے بھی کہتے ہیں. اور واقعی آئی وٹنس اور اسپیچز میں بھی وہ کمال, اسپیچز میں بھی کمال. بلیک بیلٹ کیوں, وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی بچہ کل کو جب یہاں سے ہمارے سے ہائر ایجوکیشن کر کے نکل کے جائے گا تو کسی بھی شہر میں جا کے کسی بھی جم میں جا کے اپنی سروسز دے سکتا ہے اور اس کی انکم شروع ہو جائے. جی. اچھا یہ تو خیر تیکوانڈو تو یہ جو کیلیگرافی والا تھا نا آتے بھائی, وہ تو دل کو ہی ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت کام کیا کروا رہے ہیں, لیدر کے اوپر قرآن لکھوا, جو کبھی پرانے وقتوں میں جہاں سے شروع ہوا تھا, جہاں پہ قرآن ہر اس چیز کو روایت کر رہے ہیں نا. دیکھیں خط عثمان انہوں نے, آپ اس پہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ جو ٹرکش آرٹ ہے, جی پرانا مطلب آپ دیکھیں نا مسجد نبوی میں بھی وہ پورا جو پورا آرٹ ورک ہوا ہے, ان کا جی ہر اس چیز کو ہم یہاں پہ ان بچیوں کو سکھا رہے ہیں. اس کی جو ہے نا اندر کی جو خوبصورتی بھی جو ہے نا, پورا خبیب فاؤنڈیشن ایک طرف اور ایک کیلیگرافی والا جو ہے نا. پھر آپ اس کے پیچھے ایجنڈا دیکھیں ان کا, کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے کہ جی آرفنیج جو ہے جب ہمارے ادارے سے پڑھ کے نکلے کم از کم اس کو یہ پتہ ہو کہ میں کہیں پہ بھی بیٹھ کے یہ کیلیگرافی کر کے بھی جو ہے نا اپنا ذریعہ معاش. جی ہاں بالکل. اوور آل مطلب اگر ہم یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ پاکستان کا ون آف دی بیسٹ آرفنیج سینٹر اس خبیب فاؤنڈیشن, نو ڈاؤٹ. مطلب آپ ڈیری فارم اپنا بچوں کے لیے زبردست. پھر ان کا ایک وہ جو نرسنگ کے لیے ایک انہوں نے ساتھ بنایا ہوا انسٹیٹیوٹ کی جہاں پہ نرسنگ ٹریننگ دی جا رہی ہے. پھر بچوں کا وہ ایک پورا سیٹ اپ, آپ اسپورٹس ایکٹیویٹی, ہاسٹل, ظاہر سی بات ہے وہ کمال کے ہیں. اور پھر خاص طور پہ ایک جو بہت ان کا ایک امپورٹنٹ چیز تھی کہ انہوں نے کہا کہ کتنا بچہ ہے جو یہاں سے ہم اس کو ہائر ایجوکیشن کے لیے ٹرکی میں بھیجیں. جی. اچھا ان دی لاسٹ ایک ہمارا تھا اسکارف ڈسٹریبیوشن, جو کہ تریاق ویلفیئر آرگنائزیشن کی منتھلی راشن ڈرائیو میں میرا خیال ہے 1500 کے قریب ویڈو ڈائیورسز کو ایک اسکارف. ہمارے جو دوست ہیں مرغوب شاکر صاحب, ان کی طرف سے وہ ایک ہدیہ تھا ان خواتین کے لیے. پھر وہ جو ہم نے وہ اسکارف تھے, اگر آپ کو یاد ہو, ہم نے وہ عقاب میرپور میں جو ویژولی امپیئرڈ کا جہاں پہ وہ بچیوں کو بورڈنگ فیسلٹی بھی دی ہے ان کو بھجوائے. پھر ہم نے وہ اسکارف سندھ میں وہاں پہ ہم نے بھجوائے. پھر ہم نے لاہور میں میرا خیال ہے کوئی 4 کے قریب 4 to 5 اسکول سے. دیکھیں جی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تریاق والوں کو خوش رکھے جو ان کی مینجمنٹ کے جتنا بڑا وہ کام کر رہے ہیں. اور ایک 1500 کے قریب خواتین کو منتھلی راشن, 1500 فیملیز لاہور میں جن کو آپ کھانے پینے سے اس فکروں سے آزاد کر رہے ہیں. اور وہ خصوصاً ان کا جو کرائٹیریا ہے
کہ صرف ویڈو اور ڈائیورسیز کو ہی وہ لیتے ہیں اور جن کا بچہ بھی 15 سال سے کم بیٹا ہو بیٹا 15 سال سے کم ہو، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو بس اس میں ایک ہی بات جو مجھے یاد آ رہی ہے کہ آپ نے جس طرح وہاں پہ بھی کہا تھا کہ حیا اور یہ بہت اہم چیز ہے، تو میرے ذہن میں بس ایک بات آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث کا ایک مفہوم یہ ہے کہ حیا اور ایمان دونوں لازم و ملزوم ہے، جس سے حیا اٹھتی ہے تو ایمان بھی اٹھ جاتا ہے، اور جس کے اندر حیا ہوتی ہے اس کو اندر ایمان بھی لازمی ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کا ایک عملی نمونہ وہاں پہ جو آپ کو یاد ہوگا دیکھا ہم نے کہ ایک خاتون جب وہ ہم پیکٹ وہ تقسیم کر رہے تھے تو پیکٹ میں ایک خاتون کے پاس 3 سکارف چلے گئے تھے، اور وہ تھوڑا سا آگے باہر گئی، اس نے دیکھا یہ تو ایک کی بجائے 3 آ گئے ہیں، تو وہ 2 سکارف واپس کرنے آئی تھی۔ تو وہاں پہ مجھے یہ احساس ہوا کہ واقعی یہ جو جس حیا کے لیے یہ اسکارف لے کے جا رہی ہے اور واقعی اس کے اندر ایمان ہے، تو اس سے وہ کہہ لیں کہ ہماری وہ پیسے پورے ہو گئے وہاں پہ اس چیز کے۔ کوئی شک نہیں۔ پر آپ کو اگر یاد ہو اف یو ریمبر کہ کچھ مائیں ایسی بھی تھیں جنہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اسکارف، جی ہاں بالکل۔ پاکستان میں ہمارے اس معاشرے میں بہت پازیٹیوٹی ہے، صرف وہ آنکھیں وہ لوگ میسر نہیں ہیں جو اس کو دیکھ سکیں۔ ہم نے 1 مہینے کی کارگزاری آپ کے سامنے رکھی ہے، آگے بھی رکھتے جائیں گے، صرف اس پیغام کے ساتھ جو اقبال ہمیں کہتا رہا، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ انشاءاللہ اب ہم آپ کے پاس جولائی کے فرسٹ ویک میں جو جون کے اندر جتنی آرگنائزیشنز کو ہم کور کریں گے اور اس کا ریویو لے کے ہم جولائی فرسٹ ویک میں آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔